آخری بات میرے امام نے کو پتا کیا فرمایا؟ جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بارے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ بابو جیتے تو آپ نے میں تقریر ہوتے چھٹی گھنٹہ ہوتا تو اور کا بھی آتے کوئی ایسا مسئلہ بڑا ہو ہے، گیا۔ لیکن کیونکہ صبح میں نے بھی ڈیوٹی پہ جانا ہے، مجھے ذکر مصطفیٰ کرتے تھکاوٹ نہیں ہوتی، میں نہیں کسی کو بھی نہیں ہوتی، سننے والوں کو بھی نہیں ہوتی، لیکن کچھ بشری تقاضے اور ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ اگر فجر کو آپ نماز نہ پڑھیں گے تو پھر یہ اگر اس میں بات آ گئی نا کہ رات کو محفل دیر سے ختم ہوئی تھی تو پھر ہم مجرم ٹھہریں گے۔ ہم آپ کو بر وقت اجازت دیتے ہیں اس لیے کہ آپ فجر کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھ سکیں۔ عزیزان گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک، اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ آقا کریم سفر میں تھے، ایک پہاڑی میں پڑاؤ کے دامن میں پڑاؤ جب گئے تو پانی ختم ہو گیا۔ جو اللہ کے رسول ٹھوکر مارے تو چشمے ٹوٹ جاتے، تو اب بھی ٹوٹ سکتا تھا، لیکن ہر بار سرکار جیسے نہیں کہ ہر بار نئی حکمت سرکار نے فرمایا حضرت علی پاک کو، علی جاؤ نا اس پہاڑی کے پیچھے ایک نا پانی لے کر آ رہا ہے بندہ، غلام ہے، ایک رنگ اس کا سیاہ ہے، اونٹنی ہے، اس پر اس نے پانی کے مشکیلیں لگے ہوئے، جاؤ اس سے پانی مانگ کر لے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ایک اور دوست کو لیا، صحابی رسول کو، وہاں گئے تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو اسی شکل کا بندہ ہے، اونٹنی بھی اسی شکل کی ہے، اسی رنگ کی، مشکیلیں بندے میں۔ ہم نے کہا یار پانی دے دے۔ اس نے کہا نہیں، میں بے وفا نہیں، میں اپنے مالک کا وفادار ہوں، میں غلام ہوں، اپنے مالک کے لیے پانی لے جا رہا ہوں، میں خیانت نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا مسئلہ تو یہ کہ وہ اپنے مالک کا وفادار ہے، ہم اپنے مالک کے وفادار ہیں، ہمیں بھی تو حکم ہے لینے کا، پانی تو ہم نے لینا ہے۔ اس نے کہا تمہارا کون مالک ہے؟ مولا مرتضیٰ علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے پھر تھوڑا سا تذکرہ کیا۔ اس نے کہا یار پھر ایسے بات نہیں بنتی، چلو میں وہاں چلتا ہوں، ان سے خود بات کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسے تو کرنا پڑے گا، ہم تجھے ایسے جانے بھی نہیں دیں گے۔ وہ اونٹنی پہ لدا وہ پانی لے کر دائیں مصطفیٰ پہ آیا، آقا کریم کے جلووں کو دیکھا، مست آنکھوں کو دیکھا، متوہا مکھڑے کو دیکھا۔ آقا کریم نے سے کلام جب ہوا تو میٹھے بول سینے میں اتر گئے، وہیں کا غلام ہو کر رہ گیا۔ کہتا ہے کریم آقا میں اپنے مالک کا وفادار ہوں، آپ کو مان چکا ہوں، میں جانا بھی نہیں چاہتا۔ سرکار نے فرمایا نہیں جاؤ نہ، پہلے جا کر پانی اس کا دے کر آؤ، اونٹنی واپس کرو، پھر دل کرے تو میرے پاس آ جانا۔ جب وہ جانے لگا سرکار نے فرمایا ٹھہر جا، اب تو میری بارگاہ میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے دست مبارک اٹھایا، اس کے چہرے پہ پھیرا، پہلے کالے رنگ کا تھا اب گورے رنگ کا ہے، پہلے عام تھا اب خاص ہے۔ جس کے چہرے پہ دست مصطفیٰ لگ جائے، ضمن رک کر ایک اور حوالہ دے دوں، سرکار کی بارگاہ میں چھوٹی عمر میں مائیں اپنے بچوں کو لاتی، اللہ کے رسول بلکہ مائیں اکثر صبح کو لاتی، سرکار کسی کے رخسار پہ ہاتھ رکھتے، کسی کے سر پہ رکھتے، اور سارا دن وہ سرکار کے دست مبارک کی خوشبو میں مست رہتے، مائیں کام کرتی رہتی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی اپنے چھوٹے سے بیٹے کو لائے، آپ نے اس کے سر پہ محبت سے ہاتھ رکھا، وہ کہتے واللہ میں نے جب بھی حجامت کروائی ہے جہاں سرکار کا سر انور ہاتھ دست مبارک لگا تھا، رب نے میرے ان بالوں کو نمایاں ہی رکھا ہے۔ عزیزان گرامی دست مبارک پھیرا، پھیرنے کی دیر تھی تو وہ اس کا رنگ چمک اٹھا، حسن بڑھ گیا۔ سرکار کا ہاتھ لگے حسن نہ آئے تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب وہ وہاں سے چلا، اس کا مالک جب انتظار میں ہے کہ دیر ہوگی، میرے غلام نے تو اب تک آ جانا تھا، اتنے میں دور سے گرد و غبار اٹھتا دیکھا، وہ پریشان ہے کہ کسی نے لوٹ نہ لیا ہو، اسواری چھین نہ لی ہو، یا وہ خود بھاگ نہ گیا ہو۔ دیکھا تو گرد و غبار میں کہتا کوئی آ تو رہا ہے۔ جب قریب آیا تو اس نے کہا اسواری تو وہ ہے لیکن یہ اسوار وہ نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا میرا اسوار تو ہے، میرا غلام تو سیاہ رنگ کا تھا، ایسے اس کے نقش و نگار تھے، یہ تو بڑے حسن و جمال کا پیکر ہے، یہ کون ہے؟ ہو سکتا ہے اس کو کسی نے مارا ہو، اونٹنی پہ یہ بیٹھا ہو، یہ جلدی سے دور لگا کے ادھر آ گئی ہو۔ لیکن جو ہی قریب آیا وہ اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا مالک میں تیرا وہی غلام ہوں، لیکن اس نے کہا تیرا یہ عالم کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس کے پاس ہو کر آیا ہوں جس کو رب نے سراج منیرہ کہا۔
سرکار کے حسن کے جلوے جب بیان کیے، سرکار کی گفتگو کو بیان کیا، عزیزان گرامی قدر وہ بندہ مالک سن کر حیران ہے۔ اس نے کہا اگر اجازت ہو تو مجھے آزادی دے دے، میں اس بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں اور یہ اپنا مال بھی لے لے۔ اس نے کہا مجھے پتا چلا تو میرے کام کا نہیں رہا، لیکن یہ بتا مجھے بھی تو جانے دے۔ عزیزان گرامی قدر یہ دست مصطفیٰ کا کمال ہے۔ آقا کریم کا دست مبارک ابھی تو چھوٹی عمر ہے، حلیمہ سعدیہ کا گھر ہے، اعلان نبوت کیا نہیں، ابھی عالم شباب نہیں ہے۔ بنو سعد قبیلے میں کوئی جانور بیمار ہوتا، کوئی بندہ بیمار ہو جاتا، سارے حلیمہ سعدیہ کے دروازے پہ آتے۔ پہلے صرف حلیمہ کا گھر تھا، اب دارالشفا بن گیا، اب وہاں سے شفائیں بڑھتی ہے۔ جانور بیمار قریب آتا، میرے آقا ہاتھ پھیرتے، اللہ شفا دے دیتا۔ کوئی انسان بیمار آتا، حلیمہ سعدیہ ننھے شہزادے کے ہاتھ کو پکڑتی، بیمار پہ لگاتی، رب اسے صحت عطا کر دیتا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کے بچپن کے عالم میں اس ہاتھ کی یہ شان ہے، بلکہ یہی مدثر مبارک تھا۔ حضرت ابو طالب کے پاس پوری قوم اکٹھی ہو گئی، قحط پڑ گیا مکہ میں، بارش نہیں ہو رہی، سارے سادات کی حویلی پہ آئے، کہا کہ دعا کرو۔ آپ نے کہا چلو کعبے میں چلتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی عمر تھوڑی سی ہے، ننھے شہزادہ مصطفیٰ کو لے کر قاصد کعبہ میں آئے اور حضرت ابو طالب نے آپ کو پکڑ کر پیٹھ کعبے کی دیوار سے لگا دی اور اتنی عرض کی ساری قوم اکٹھے تھے۔ کہا بیٹا ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر دے، آمین ہم کہتے ہیں، رب بارش برسا دے۔ آپ نے ننھے سے ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، رب سے بارش کی التجا کی، ابھی ہاتھ چہرے پہ پھیرے نہیں ہے، اللہ نے چھم چھم کر بارش برسا دی۔ اور اس پر پھر نعت بھی دیوان مطالعے میں موجود ہے۔ آپ نے جو نعت لکھی اس میں تھا اے چٹے بکھڑے والیا تیرے چہرے کے صدقے رب بارش برساتا ہے۔ اور یہی شعر میں نے جب للہ شریف کیا ہوا جامع مسجد کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی قدر میرے مصطفیٰ کریم کا فاتح مکہ بن کر آئے۔ اللہ کے رسول مکہ میں جب داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا ہے کوئی جو مجھے میرے چچا کی وہ نعت سنائے۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، کہتے میرے باپ نے وہ لکھی تھی، مجھے یاد ہے میں سناتا ہوں۔ اور پھر وہ سنائی گی، میرے آقا سن کر خوش بھی ہوئے۔ یارو یہ دست مصطفیٰ ہے جس کی ایک ان میں موجود، تھوڑی سی میں نے تفصیل ورنہ گھنٹوں اس پہ لگ جائے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بھی شان و رفعت و مقام دست مبارک پر دی۔ اعلیٰ حضرت نے آپ کے بارے میں لکھا ہے نا، وہ شعر تو مجھے نہیں یاد آ رہا کہ آپ نے پیالے میں ہاتھ رکھا تو 5 ند جاری ہو گئے۔ صحابہ کو پیاس لگی نا تو آپ نے فرمایا کوئی پانی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کچھ نہیں، مشکیزیں نچوڑے نا تو ایک پیالے میں چند قطرے آئے تو سرکار نے اپنا دست مبارک رکھ دیا اور 5 انگلیاں سے پانی جاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سارے آتے جاؤ، پیتے بھی جاؤ، مشکیزیں بھرتے بھی جاؤ، نہانا ہے تو لیتے جاؤ، وضو کرنا ہے تو لیتے جاؤ۔ 1400 کے قریب صحابہ تھے جنہوں نے پانی پیا بھی ہے اور غسل جنہوں نے کرنا تھا، نہانا تھا نہا بھی لیا، وضو بھی کر لیا، جانوروں نے بھی پی لیا، مشکیزیں بھی بھر لیے۔ سونے نبی نے جب ہاتھ اٹھایا تو پیالہ ویسے کا دعا مانگی تیاری مکمل ہے؟ چلو لے آپ کو دعا کے لیے۔ چلو کیا تاکہ ایک اور حدیث پاک سن لیجیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت باتیں کی چھڑ گئی تو ختم نہیں ہوگی۔ سیدہ طیبات طاہرہ ذات جان مصطفیٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ کون فاطمہ؟ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے ہیں، قدر والے جانتے قدر و شانے۔ سیدہ پاک نہ آٹا گوندا، روٹیاں لگانے لگی، کریم آقا بھی تشریف لے آئے تو آپ نے تھوڑا بیٹی مجھے بھی لگانے دے۔ اللہ کے رسول نے بھی 2 روٹیاں لگا دی، سیدہ پاک نے بھی لگا دی۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ روٹیاں پک گئی، سرکار نے جن کو ہاتھ لگایا وہ نہیں پکی۔ سیدہ کائنات بار بار دی سرکار مجھ سے فرمایا بیٹی کیا دیکھتی ہو؟ عرض کی بابا جانی میں دیکھتی روٹیاں ساری پک گئی، 2 نہیں پک رہی۔ سرکار نے فرمایا یہ وہ تو نہیں جو میں نے لگائی ہیں؟ عرض کی ابا حضور یہ وہی ہے۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ سن لے، جس کو میں محمد کے ہاتھ لگ جائیں اسے دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی جلا سکتی۔ آٹے کیا کرے؟ آٹے کو ہاتھ مصطفیٰ کریم لگائیں تو آگ چھو نہیں سکتی۔ تو جو خون مصطفیٰ ہے، جو اولاد مصطفیٰ ہے، جو میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ کھیلے، کبھی زلفوں میں ہاتھ ڈالے، کبھی لبوں پہ لب لگائے، کبھی سینے سے چمٹ جائے، کبھی آقا کی قدمین سے لپٹے اور آقا جن کے منہ میں اپنی زبان ڈالے اور انہیں چسوائے، وہ ہستیاں سنین کریمین میں پھر ان کی عظمت کے کیا کہنے۔ پھر حق بھی بنتا تھا
کہ محبوب نے وہ شان دیتے ان الحسن والحسین سیدنا شباب اہل جنہ کہ لوگ حسن و حسین دونوں میرے جنتی جوانوں کے دست مبارک کی شان کے کیا کریں. تو حضرت انس کہتے ہیں مجھے میری ماں نے نا تھوڑا سا حلوہ بنا کے آپ ان کو تحفہ لے جاتے ہیں نا اپنے پہ تو کائنات کے مرشد کے پاس صحابی رسول ماں نے تحفہ دیا تھوڑا سا حلوہ. آپ کہتے ہیں مجھے ماں نے نا چادر میں لپیٹ کر کے دیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے سونی سرکار کے پاس لے جا. سبحان اللہ. آپ نے مصطفیٰ پہ آیا میں نے آہستہ سے کہا حضور یہ امی جی نے آپ کے لیے حلوے کا تحفہ بھیجا ہے. آقا کریم نے لے کے فرمایا ابو ہریرہ جانا انس جانا جو ملتا اسے کو سرکار بلا. حضرت انس کہتے ہیں نئے مدینے کی گلی میں جو بھی میں نے کہا سرکار نے بلایا دوسرے کو کہا ساری گلیاں پھیر کر جب میں آیا تو جب میں گیا تھا سرکار اکیلے تھے. اب میں آیا تو سارا سرکار کا در اقدس لوگوں سے بھرا ہوا ہے کافی تعداد میں لوگ ہیں. تو میں نے کیا دیکھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے حلوہ نکال کر تقسیم کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں واللہ جتنا اجتماع تھا سارے حلوہ کھا گئے لیکن وہ تو شدان اتنے کا اتنا ہی رہا. میزان گرامی قدر پھر مجھے موقع اور مل گیا وہ ختم کی چیزیں آنے تھی. ایک اور حدیث سن لیجئے خطرہ خندق کا موقع ہے. میں صرف ہاتھ کی تعریف کر رہا ہوں آگے پیچھے تو نہیں گیا. خندق کا موقع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگا دی تو اتنی کھودے گا تو اتنی بھوک بڑی صحابہ کو لگی تھی. اتنی بھوک تھی کہ سیرت نگار میں لکھا ہے کہ انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے. بھوک نے تڑپایا در مصطفیٰ پہ آئے عرض کرتے آقا بھوک اتنی ہے تو آپ تو کدال اٹھائیں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو جاتا ہے کس طرح ہم یہ آگے کام کریں گے. تو عزیزان گرامی قدر کیا ہوا کریم آقا نے اپنے بدن مبارک سے قمیض اٹھائی تو 2 پتھر تھے. یہ سیرت کا نور ہے. اور عزیزان گرامی کتنے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ نے دیکھ لیا چپکے سے نکلے گھر جا کر اپنی بیوی سے پوچھا کچھ ہے گھر میں راشن. انہوں نے کہا یہ تھوڑا سا آٹا ہے جو کا اور یہ ایک بکری کا بچہ بھی ہے. انہوں نے کہا اچھا میں سرکار کو دیکھ کر سرکار کو بھی بھوک لگی ہے صحابہ کو بھی لگی ہے. انہوں نے کہا پھر 4-5 بندوں کا راشن ہے آپ جائیں کریم آقا سے عرض کر دے کہ اپنے 4 خاص دوست لے آئے اور یہ کھانا ہم پکا لیتے میں پکا دیتی ہوں. کھانا جب پکنے کا تو خوشی سے آئے کان میں عرض کرتے سونے بھوک آپ کو بھی ہے میرے گھر اتنی طاقت تھی 4-5 بندے کا راشن ہے آپ کی غلامہ کو میں کہہ رہا وہ صحابیہ پکا رہی ہے. آقا آپ نہ جب پک جائے تو آپ تشریف لائیے 4-5 دوست اپنے ساتھ لائیے. کریم آقا مسئلہ فرمایا بلال اعلان کر دے بلال اعلان کر دے. اعلان کیا ہے کہ سارے دل لگا کے کام کرو آج سب کی دعوت جابر کے گھر ہے رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں جب یہ سنا تو میں پریشان ہو گیا کہ میں نے تو 4 کا اہتمام کیا ہے. میں پھر دوڑتا ہوا گھر آیا اپنی بیوی سے کہا کہتے میں اس کے عقیدے پہ قربان جاؤں. میں نے جب کہا اس نے کہا بھائی ہم نے تو 4 کی کہا ہے نا لانے والا جتنے لا رہا ہے وہ جانے اس کا کام جانے ہم تو 4 نہیں پکاؤں گے. عزیزان گرامی کھانا پک گیا. سرکار نے فرمایا جابر تم گھر چلے جاؤ اور میرے آنے تک کھانا شروع نہیں کرنا. عزیزان گرامی قدر اگر جابر گھر آ گئے روٹیوں پہ سرکار نے اپنی چادر ڈال روٹی کے اوپر اپنی چادر مبارک ڈالی اور سالن کے اوپر بھی برتن ڈھکا ہوا ہے. کریم آقا نے صحابہ کو فرمایا لائنوں میں بیٹھتے جاؤ. اللہ کے رسول نے خود اپنے دستے مبارک سے کھانے میں تقسیم فرمایا اور سب کھاتے گئے. فرمایا کھاتے جاؤ لیکن ہڈیاں ضائع نہیں کرنی. وہ ایک جگہ پہ رکھی گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سارے صحابہ کو کھلا دیا حضرت جابر کہتے ہیں حیران تھا اللہ کے رسول نے کیا کیا وہ ہڈیاں جو پڑی تھی ان پہ دستے مبارک رکھا. وہ بکری کا بچہ پھر زندہ ہو گیا. جب چادر اٹھائی تو میں حیران تھا کھانا پہلے زیادہ تھا یا سب کے کھانے کے بعد زیادہ تھا. میرے مصطفیٰ کریم کے دستے مبارک کی شان اللہ کریم اپنے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں عظمت و شان مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میرے مانگے بھی دعائیں مل گئی ہیں تو معاشر کے دن اور یہ ہاتھ ہمارے حق میں اٹھے تو پھر کچھ ہمیں بھی کرنا پڑے گا. درود شریف پڑھا کر درودوں کے تو گجرے عزیزان گرامی قدر اس کے ساتھ اگلی بات نماز کی پابندی. دیکھو نا میں کو تو نہیں آتا یہ سارے میرے بچے میں جانتا ہوں کون آتا ہے کون نہیں آتا لیکن نام نہیں لوگ محفل برم رکھنا ضروری ہوتا ہے. لیکن میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کس کس کی کتنی حاضری ہے.
صرف محفل میلاد سے کام نہیں چلتے میلاد والے کے پیغام پہ بھی چلنا ہو یارو کتنا فائدہ نماز سرکار نے کیا فرمایا فرمایا جس کے گھر کے سامنے تازہ پانی کی نہر نکلتی ہو دن میں 5 بار اس میں وہ غوطہ لگائے تو محل تو چل رہتی عرض کی آقا دی فرمایا پھر اسی طرح 5 بار تو وضو کرے تیرا تن بھی پاک تیرا من بھی اچھا یہ تو ہمیں تو حالت ملے گی نا لیکن ایک اور بڑا مزہ سرکار نے کیا فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ہم کیوں میلاد مناتے شکرانے کے طور پر اللہ کے رسول راضی ہو جائے تو یہ 1000 10,000 5,000 لگانا کوئی اتنا آسان تو نہیں چوکا کام ہے ناڑے منہ دھو ناڑے نماز پڑھو ٹھنڈک میرے مصطفیٰ کو جائے اور نماز میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایوہ پڑھتے ہیں سن لے مسئلہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے سلام کہنے سے جواب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام سرکار کو تو میں جو سلام کہے تو بڑھ کر سلام کا جواب تم السلام علیکم کہو تو سرکار نے فرمایا جواب والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہو تو جواب والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو جس نے سن دیا خود عمل نہیں کرتے ہوں گے امتی دیکھ تیری قسمت کیا ہے عبادت خدا کی کر رہا ہے سلام کرے مصطفیٰ پہ بھیج رہا ہے تجھے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کتنا انعام ہے ادھر سے تو کہتا السلام علیکہ ایھا النبی ادھر سے میرے مصطفیٰ کہتے ہوں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس چیز کی کمی رہ جاتی ہے پھر کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو کیوں جوانی ضائع کر رہے ہو چوکوں میں کھڑا ہونا کو کمال ہے اللہ کے گھر میں رب کے سامنے جھک جا ادھر تو جھکے گا سر بلند وہ کرے گا میں اس امید کے ساتھ دعا مانگنے لگا ہوں کہ آپ ضرور میری گزارشات پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تو